اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. روز بروز سیلفی سے اموات میں اضافہ. مڑگاؤں ساحل سمندر پر سیلفی کے جنون میں ایک شخص ہلاک. ہندوستان میں بڑھتی فرقہ واریت پر اینو کا احتجاج. شبنم ہاشمی نے ایوارڈ واپس کر دیا. ہجوم کو اکٹھا کرنا آسان ہے، ہجوم کسی کا نہیں ہوتا. رویش کمار نے کھل کر کیا اپنے خیالات کا اظہار. ہندو نوجوانوں نے بھی کیا فرقہ واریت کے خلاف احتجاج. مسلمانوں کے ساتھ کالی پٹیاں باندھ کر یکجہتی کا کیا اظہار. وینزویلا میں سپریم کورٹ کی عمارت پر بم گرایا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی افطار پارٹی کی روایت توڑ دی. صدر بل کلنٹن نے کیا تھا افطار پارٹی کا آغاز. اب خبریں تفصیل سے. پنجی. ان دنوں ہر کوئی سیلفی کے جنون میں مبتلا ہے. بچہ ہو یا جوان، ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا شخص، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی اس مرض کا شکار ہے اور یہی جنون کئی سارے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو چکا ہے. اسی طرح کا ایک اور حادثہ پیر کے دن مڑگاؤں کے کھناگینی ساحل پر پیش آیا، جہاں ایک نوجوان سیلفی لینے کے دوران موت کے منہ میں چلا گیا، جس کی شناخت تمل ناڈو کے مقیم جگناتھ امر 25 کے طور پر کر لی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کاروار سے 4 لوگ سیر و تفریح کی غرض سے مڑگاؤں کے کھناگینی ساحل پر آئے ہوئے تھے. جگناتھ ساحل کے کنارے پر موجود ایک چٹان پر چڑھ کر سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران پیر پھسلنے کی وجہ سے سیدھے سمندر میں جا گرا اور موجوں کی نظر ہو گیا. کئی دیر تک اس کی تلاش جاری رہی. پھر بعد میں وہاں موجود کوسٹل گارڈ اور نیوی کے لوگوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کی تو کئی دیر بعد لاش کو باہر نکالنے میں کامیابی ملی. نئی دہلی. انسانی حقوق کے علمبردار اور سماجی جہدکار شبنم ہاشمی نے قومی سطح پر اقلیتوں کے خلاف تیزی کے ساتھ بڑھتے فرقہ وارانہ واقعات اور ہجوم کے ہاتھوں بے قصور اقلیتوں کی ہلاکتوں پر احتجاج کرتے ہوئے نیشنل مائنورٹی رائٹس ایوارڈ واپس کر دیا ہے. مرحوم کمیونسٹ نظریاتی قائد صفدر ہاشمی کی اہلیہ شبنم نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران قومی کمیشن برائے مائنورٹیز کی جانب سے دیے گئے نیشنل مائنورٹی رائٹس ایوارڈ واپس کر دیا. سال 2008 میں قومی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے سلسلے میں شبنم ہاشمی کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. نئی دہلی. این ڈی ٹی وی کے سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر رویش کمار نے پریس کلب آف انڈیا میں ہفتے کے روز منعقدہ کے اجلاس میں میڈیا پر کیے جانے والے تازہ حملوں کے متعلق بات کی. میگزین کے رپورٹر باسط ملک پر ہوئے حملے کے خلاف احتجاج میں منعقدہ تقریب سے ایوارڈ جیتنے والے این ڈی ٹی وی کے اینکر رویش کمار بات کر رہے تھے. فری لانس جرنلسٹ باسط سونیا وہار دہلی میں مسجد کی انہدامی کارروائی کے متعلق رپورٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فساد ہوا. رویش نے کہا کہ یہ طاقت کسی کو بھی قاتل بنا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، یہ آواز آتی ہے چوکنا ہو جاؤ اور ادھر ادھر دیکھو. یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سب کچرا ہے. تم صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، ایک روز کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھی تمہیں استعمال کیا جائے گا. جب جھارکھنڈ میں جنگل کی آگ کی طرح افواہ پھیلی کہ بچے چوری کرنے والے پیلی آتم اور گنیش کے ساتھ نعیم اور حلیم کو بھی مار دیا گیا. گریٹر نوئیڈا میں بھوپ سنگھ اور جابر سنگھ گایوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہیں بھی پیٹا گیا. وہ گوہار لگا رہے تھے کہ ہمیں مسلمان نہیں ہیں، مت مارو، لیکن ہجوم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. ہجوم کو قاتلوں میں تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ ہے. ہجوم کو اکٹھا کرنا آسان ہے. ہجوم کسی کا نہیں ہوتا، اس کے برخلاف ہجوم ہر جگہ حکومت کا ہوتا ہے. اس کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اس کو عوام کی مدد حاصل رہتی ہے. کچھ ٹیلی ویژن چینلوں کی نیوز کی نشریات کے متعلق توجیہ بناوٹی خبروں کے ذریعے پاپولائزیشن کی طرف مبذول ہو رہی ہے. جس راستے پر نیوز چینل چل رہے ہیں، ہم ایسے وقت میں یہ نہیں بھول سکتے کہ مذکورہ حقیقی ریپبلک اور اس کی پہچان نیوز چینل کے ذریعے اور یہ کہہ کر یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہندوستان ہے. ہفتہ 10 دن کے وقت میں پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اس کے فوری بعد وہ اپنے امیدواروں کو کھڑا بھی کریں گے اور 80% اور بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. نئی دہلی.
قومی سطح پر بے قصور مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور ان کا قتل کرنے کے واقعات کے خلاف پرامن احتجاج کرتے ہوئے بعض لوگوں نے عید الفطر کے موقع پر اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر عید منائی۔ ملک کے مختلف مقامات میں لوگوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر منعقدہ اپنے احتجاج کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہیں۔ جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کے خلاف اکثریتی طبقے کے لوگ بھی احتجاج میں شامل ہوئے۔ ایک نوجوان پنیت وشواس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بے رحمانہ قتل کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج میں اپنے ہاتھ پر سیاہ پٹی باندھ کر اظہار یگانگت کریں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر سیاہ پٹی باندھ کر اس کے لیے 12 کلومیٹر کی مسافت طے کی اور عیدگاہ پہنچ کر دیگر مسلیوں کے ساتھ سیاہ پٹی باندھنے میں شامل ہو گیا۔ پنیت نے کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ میں 12 کلومیٹر کی مسافت سے چل کر آیا ہوں، تھکن سے برا حال ہے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون کا احساس ہو رہا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ آج کتنی خوشی ہے کہ میں مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ مسلمان محبت کا جذبہ ہمیں دیتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے صارف نے سمیرہ خان نے لکھا ہے کہ کچھ دلوں میں اب بھی انسانیت باقی ہے۔ شنکریہ پنیت حمایت کے لیے محمود قریشی نے لکھا کہ پنیت بھائی آپ کے جذبے کو سلام۔ اجے سنگھ نے لکھا ہے کہ ہمیں جن شعبوں میں تبدیلی لاتے ہوئے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے ان پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، مگر ہماری بی جے پی حکومت فرقہ پرست طاقتوں کو مزید جگہ فراہم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ جمعرات کی رات کو دہلی ماتھرا مسافر ٹرین میں بلب گڑھ اور ماتھرا ریلوے اسٹیشن کے درمیان 16 سال کے حافظ جنید پر چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہاشم اور شاکر بھی ہجوم کے اس حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو نے بدھ کے روز بتایا کہ ایک ہیلی کاپٹر نے ملک میں سپریم کورٹ کے صدر دفتر کی عمارت پر بم گرایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سرکاری ٹی وی پر صدر میڈورو کا براہ راست خطاب نشر کیا جا رہا تھا۔ اس دوران وہ صدارتی محل میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ میڈورو نے بتایا کہ اس دہشت گرد حملے اور حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ میڈورو کے مطابق گرایا جانے والا بم نہیں پھٹ سکا۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اس کے نمائندے نے شہر کے وسطی علاقے میں فضا میں ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران فائرنگ کی آواز سنی، تاہم وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکا کہ فائرنگ کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ مذکورہ ایجنسی نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے بتایا کہ ہیلی کاپٹر پر حکومت مخالف بینر لگا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو ایک پولیس اہلکار اڑا رہا تھا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ باغی ہے۔ وینزویلا میں صدر میڈورو کے 3 ماہ سے اپوزیشن اور بعض منحرف عناصر کی جانب سے سخت احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران کم از کم 75 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ احتجاج کا محور صدر میڈورو کی جانب سے تاسیسی ایسوسیشن کے نام سے ایک نئی اتھارٹی کا قیام ہے۔ اس اتھارٹی کا مقصد آئین کی سرنو تیاری ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اقدام جمہوریت کے اصول و ضوابط کے منافی ہے۔ اس سے قبل میڈورو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے طاقت کے زور پر ان کی سوشلسٹ حکومت کو گرایا تو ان کے حامی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ واشنگٹن۔ گزشتہ 20 برسوں سے امریکی حکومت کی جانب سے یہ روایت رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی کی جاتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 2 دہائیوں میں یہ پہلی بار ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے یہ روایت توڑ دی اور نہ تو افطار پارٹی بلوائی اور نہ ہی عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ اگرچہ ان کی جانب سے ہفتے کو مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی دی گئی تھی۔ نامہ نگاروں کے مطابق عید کے موقع پر وزارت خارجہ کی جانب سے رات کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، تاہم اس بار ایسا نہیں ہو سکا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کبھی افطار یا عید ڈنر کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس بار وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز میں اس بات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سی این این کے مطابق صدر ٹرمپ نے رمضان میں ڈنر کا اہتمام نہ کروا کر گزشتہ 3 حکومتوں کی روایت کو توڑ دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس روایت کو 1805 میں امریکہ کے تیسرے صدر نے شروع کیا تھا، تاہم وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی کا آغاز صدر بل کلنٹن نے 1996 میں کیا تھا، جسے جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما نے برقرار رکھا۔ اس عشائیہ میں امریکہ میں بسنے والی مسلمان کمیونٹی کے اہم افراد کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے اراکین اور مسلم دنیا کے سفیر بھی مدعو ہوتے تھے۔ 1999 کے بعد سے اب تک امریکی وزارت خارجہ کے اراکین اور مسلم دنیا کے سفیر بھی مدعو ہوتے تھے۔ 1999 کے بعد سے اب تک امریکی وزارت خارجہ بھی عید پارٹی یا افطار پارٹی کی دعوت دیتی آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی الیکشن مہم کے آغاز سے اسلام کے بارے میں بہت سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے عہد کے آغاز سے بہت سے مسلمان ممالک کے شہریوں کے امریکی داخلے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم بعد میں امریکی صدر نے اپنے بارے میں موجود اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سب سے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔
کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔